بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کا پہلا سفر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جوانی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا دوسرا سفر۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت انہوں نے آپ علیہ السلام کو غمگین دیکھا تو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ابو طالب کا قافلہ شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچا، جہاں ایک راہب رہتا تھا جس کو لوگ بحریہ کے نام سے جانتے تھے اور اصل نام سرجس تھا، تو وہ راہب اپنی عبادت گاہ سے نکل کر قافلہ کے پاس آیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی اپنی عبادت گاہ سے نہیں نکلا تھا اور نہ ہی آنے جانے والوں میں سے کسی سے باتیں کرتا تھا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لوگوں نے اس راہب سے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس راہب نے کہا کہ جس وقت اس بچے کا یہاں سے گزر ہوا تو درخت اور پتھر اس کو سجدہ کر رہے تھے، اور درخت اور پتھر صرف نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ میں آپ علیہ السلام کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ اس راہب نے یہ بھی کہا کہ جب تم آ رہے تھے تو بادل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور جب یہ ایک درخت کے پاس بیٹھے تو اس کی ٹہنیاں ان کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ پھر اس راہب نے قافلے والوں کی دعوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں کی۔ اس کے بعد اس نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اس بچے کی یہودیوں سے حفاظت کیجیے گا، ورنہ وہ لوگ اس بچے کو قتل کر دیں گے۔ اس بچے کی شان یقیناً بہت نرالی ہوگی۔ یہ سن کر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ایک آدمی کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ فرشتے بچپن میں جاہلیت کے افعال اور گناہ کے کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جوانی کے ایام اس طرح شروع ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و مروت کے اعتبار سے قوم میں سب سے افضل تھے، اخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھے تھے، میل جول اور قوم کے ساتھ رہن سہن کے اعتبار سے ان میں سب سے معزز تھے، پڑوسیوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے تھے، عیب کے کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے، سب سے سچے اور سب سے امانت دار تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی اور آپ کی امانت داری، سچائی اور پاکیزگی کا چرچا دور دور تک ہونے لگا، تو مکہ کی ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو اپنا مال دوسروں کو تجارت کے لیے فیصد پر دیا کرتی تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے شام جائیں، میں آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معاوضہ دوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا مال اور ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کے لیے روانہ ہوئے۔ جب شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ وہاں نصورہ نام کا ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے پاس آیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اب تک تمہارے علاوہ کوئی شخص بھی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا ہے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی دیکھی اور میسرہ سے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں، اور اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو عام تجارتی اسفار کے مقابلے میں بہت زیادہ نفع ہوا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقررہ اجرت سے زیادہ معاوضہ دیا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران جب دھوپ کی شدت ہوتی تو میں دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔